دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں ایک بار پھر ہم اور آپ اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائیں۔ جی موضوع تو ہے استقامت، لیکن وہ سوالات کا پرچہ کوئی لے گیا میرا، تو وہ پرچہ اگر مجھے مل جائے تو بہرحال استقامت، نیکیوں پر استقامت دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت دے۔ اور استقامت جو مستقیم میں بھی ہمیں سنائی دیتا ہے جب ہم راہ مستقیم کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی راہ، ایک تو سیدھا راستہ اور دائماً ابدا کہ جہاں سے انسان دوبارہ بھٹکے نہ، جہاں سے انسان دوبارہ ادھر ادھر نہ ہو۔ جب انسان چلے تو اس کے اطراف میں کہیں نفس امارہ ہو اور کہیں شیطان کھڑا ہو، لیکن وہ ان دونوں کی نہ سنے، بس وہ سنے جو قال اللہ و قال الرسول ہے، اور اسی کا عملی مصداق بنتا ہوا نظر آئے۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ جب انسان ڈٹ جائے اپنے اس موقف پر، کہے کہ جو قال اللہ و قال الرسول ہے بس وہی میری زندگی ہے، کیونکہ میں پیدا بھی انہی کے لیے کیا گیا ہوں اور میں نے مرنا بھی انہی کے لیے، میں نے لوٹ کر بھی وہیں جانا، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ استقامت کا مفہوم کیا ہے اور استقامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت استقامت کی اہمیت کو قرآن و سنت میں کیسے اجاگر فرما رہا ہے، ان سب پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے حضور، بہت شکریہ۔ استقامت کا مفہوم مفتی صاحب بیان کیجئے گا آغاز میں، تاکہ موضوع کو ایک بنیاد فراہم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں عام طور پر استقامت یعنی استقامت کا لغوی معنی ہے قیام چاہنا، یعنی کسی چیز پر بندہ کھڑا ہو تو اس کی چاہت ہو کہ بس یہ کھڑے رہنا ہے، استقامت قیام چاہنا۔ اچھا اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو، کسی عمل کو، کہ کسی عقیدے کو، کسی چیز کو بھی حق جان کر اس پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ قائم رہنا، ہاں قائم رہنا، حق جان کر پہلے جاننا، حق جاننا، اسے اختیار کرنا، پھر اس پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ صحیح جی اچھا، اب ہم قرآن کریم میں مختلف آیات کریمہ میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، ایک استقامت تو یہ ہے کہ آپ عقیدہ توحید و رسالت آپ نے مانا، اب اس پر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل، تو اس کا مطلب یہ کہ اب عقیدے میں مستقیم ہیں، عقیدے میں آپ کی استقامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ عبادت کر رہے ہیں، اب عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، عبادت کر رہے ہیں، شیطان آپ کو بار بار روک رہا ہے لیکن آپ نہیں رک رہے، آپ اس کی بات نہیں مان رہے اور آپ مسلسل کنٹینیوسلی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ استقامت فی العبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دشمن تنگ کر رہا ہے آپ کو، دشمن چھیڑ رہا ہے، راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن آپ رکاوٹوں کو دیکھے بغیر آپ تبلیغ اور نشر و اشاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کسی رکاوٹ کا خیال نہیں کر رہے، تو یہ استقامت فی التبلیغ ہے۔ اچھا، ان تمام پہلوؤں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اس پہلو پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا، صحیح ہے نا؟ اچھا یہ میرے لیے مشکل ہے، تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، اس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب رہی یہ بات کہ عقیدے میں استقامت، تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، کہ اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ رہو، اور تم استقامت چاہتے ہو تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ تم عقیدے میں بھی استقامت اختیار کرو۔ اچھا رہی یہ بات کہ
کہ تبلیغ میں استقامت، کہ جب کفار نے بڑا پریشان کیا، بہت تنگ کیا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ایسے ہی سر انجام دیتے رہیں اور کسی کا خیال نہ فرمائیں، کسی رکاوٹ کو سامنے نہ لائیں، جو یہ باتیں کہتے ہیں کہنے دیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ اس میں لگے رہیے اور آپ اس میں آگے بڑھتے رہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بندہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑا منصب والا شخص اسے اس عمل سے ہٹانا چاہتا ہے تو فرمایا کہ وَاسْتَقِمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے اور کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، کسی کے پیچھے نہ چلیے، آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں، اور یہی استقامت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور استقامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کے علاوہ کسی باطل معبود کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اسی پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ اوامر اور نواہی پر قائم رہنا، جس کا حکم دیا گیا اسے کرنا، جس سے روکا گیا اس سے رک جانا، فرمایا کہ اس پر قائم رہنا استقامت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ اعمال میں اخلاص لانا یہ استقامت ہے، اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ فرائض واجبات کو ادا کرنا، اوامر پر قائم رہنا، نواہی کو چھوڑنا، فرمایا کہ اس پر قائم رہو، یہی استقامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اسلام میں کوئی ایسی پیاری بات بتائیے کہ میں عمل کروں تو مجھے فائدہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہ اپنے منہ سے کہہ لا الہ الا اللہ، فاستقم یا ثم استقم، پھر اس پر قائم اور دائم ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا بات، بہت خوب۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جس طرح میں نے سرنامے میں کہا ہے کہ استقامت، ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ سے استقامت ہی مانگتے ہیں، کہتے ہیں نا ان لوگ سچا راستہ، سیدھا راستہ، لیکن وہ راستہ جس سے پھر بندہ پلٹے نہ، بھٹکے نہ۔ قرآن و سنت سے اس کا مفہوم واضح کریں استقامت کا، قرآن و سنت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ وشکر للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی بارگاہ کے محبوب و مقرب بندوں کی صحبت عطا فرمائی، اور جو استقامت ہے وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک فضل ہے، صحیح، اللہ کی ایک توفیق ہے۔ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا نا، اس سے وہاں ایک ہمیں تھوڑا سا ایک مفہوم ہمیں وہاں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو مستقیم کا معنی یہاں پر جو کیا گیا وہ سیدھا کیا گیا، یعنی مستقیم کا معنی یہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، واہ، منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ تو استقامت بھی دراصل اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب منزل پر بندے کی نظر ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے جس طرح اس کو بنیاد فراہم کی ہے، ایک آیت مبارکہ میں اس میں مزید اضافہ کروں۔ ویسے تو قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، جیسے حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا، تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں پھر اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو رب جب مان لیا تو پھر رب کی سب ماننی ہے، بے شک، رب ماننے کے بعد اپنی نہیں ماننی، پھر رب کی سب ماننی ہے۔ صحیح بات، تو رب مانا، رب کا سب مانا، جو اس کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے مانے، اور پھر اس میں جب نفس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اس کو نظر انداز کیا کہ نہیں رب کی ماننی ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اس کو نظر انداز کیا، نہیں رب کی ماننی ہے۔ یعنی دشمنوں کو پہچان لیا، دوست وہی ہے، دشمن یہ ہیں، باقی سارے دشمن ہیں۔ تو من الجنتی والناس، جس نے وسوسہ ڈالنے کی، جس نے رکاوٹ ڈالنے کی، جس نے روکنے کی کوشش کی، سب کو نظر انداز کیا۔ اب جب اتنی ساری رکاوٹیں
اور اتنے سارے ہڈلز ہو، جب ان کو بندہ نظر انداز کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مخالف سم سے پریشر آتا ہے. اس پریشر کو برداشت کیا کہ نہیں رب ہے اور وہی مددگار ہے، وہی سازگار ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے انعامات ارشاد فرمائے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو رب کو مان کر، رب کی مانتے استقامت اختیار کر رہے ہیں سارے احکامات پہ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتے نازل فرماتے ہیں ان کے لیے. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ آ کے ان کو ہمت بڑھاتے ہیں ان کی. یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ کے دوست، احباب، والدین موجود ہیں، مگر جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے فرشتے اترا کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، غمگین بھی نہ ہو. جو کھو گیا کوئی بات نہیں، اللہ بہتر عطا فرمائے گا. سامنے دشمن تگڑا ہے، اس کا خوف نہ کرو، اللہ مددگار ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ہمیں تمہیں خوشخبری سنانے آئے، دنیا تو ہے ہی مصائب کا گھر، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر فرما نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو جب استقامت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو عزم ہے، ایک ارادہ ہے پختہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے اسی طرح اشارہ فرمایا جب آپ منزل کی طرف اپنا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، پھر کتنی رکاوٹ و پریشانی آئے آپ برداشت کرتے ہیں چونکہ منزل تک پہنچنا ہے. اور میں اس کی مثال انہیں سے دیتا ہوں کہ جسے آپ نے آفس سے نکل کے گھر جانا ہے. اب جب گھر جانا ہے، بارش ہو، سیلاب آ جائے، راستے میں ٹریفک جیم ہو جائے، راستے میں ڈائیورٹ کر دیا جائے، حالات خراب، کچھ بھی ہو جائے، آپ راستہ اپنی منزل کی طرف نہیں، مجھے گھر کچھ بھی ہو جائے، آدھے گھنٹے کا راستہ 4 گھنٹے میں کیوں نہ کور ہو، آپ بولتے ہیں یہ سارے مصائب برداشت کروں گا مگر منزل کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو ایمان والے کی منزل رب کی رضا ہے، مومن کی منزل اللہ کی جنت ہے، مومن کی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. جب وہ اس منزل کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر چاروں طرف سے کیسی ہی مشکلیں، رکاوٹیں، پریشانی کیوں نہ آئے، وہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا بلکہ وہ سارے مصائب، مشکلات کو برداشت کرتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبریاں، یہ نوید انہیں سنائی دیتی ہیں. ہم انبیاء کرام کے حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بارہا نظر آتا ہے کہ کون کون سی رکاوٹ نہیں جو دین کے راستے میں ڈالی گئی ہو، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب اور انبیاء کرام نے کبھی راستہ چھوڑا نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. اور یہ استقامت اپنے عروج کے ساتھ ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر بھی مولا تو راضی ہے، راضی ہو جا، تیری بارگاہ کی مطابق تو قربانی پیش نہ کر سکا. تو یہ استقامت کا پورا گھرانہ ہمیشہ حق پر رہا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد یہ استقامت کی اعلیٰ ترین مثال جو ہمیں نظر آتی ہے. اور عملی زندگی میں اولیاء کرام کی جو حیات مبارکہ اس کی مثال بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ دین کی راہ میں مشکلات تو آتی ہیں. ایک صحابی نے دور سے کہا حضور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہو پھر مصائب کے لیے تیار رہو. یعنی اگر واقعی حضور سے محبت ہے تو مشکلات تو آئیں گی، پر جانچا تو جائے گا نا، کھرے اور کھوٹے میں پہچان کیسے ہوگی. تو امتحان اور آزمائش سے کھرے کھوٹے میں پہچان ہوتی ہے. جو ڈٹے رہتے ہیں وہی منزل تک پہنچتے ہیں، جو پریشان ہو کر گھبرا جاتے ہیں انہیں کبھی منزل حاصل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا مجھے اوڑھنے دے، ڈاکٹر صاحب وہ ایک شعر کا مصرع ہے، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں میری عادتیں نہ خراب کر. اللہ اکبر. یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اور اس کے لیے پھر بندہ اتنا مستقیم ہے کہ وہ کہتا نہیں. اب پچھلے دنوں میں جو صحابہ کی مثالیں دیتے رہے آپ حضرت، بے چین ہے، حضور میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. حضور میں نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں لے کے جائیں گے کیا؟ مجھے مطلب شہادت کے لیے بے چین ہے، ایڑیوں پر اچھل رہے ہیں، ایڑیوں پر اچھل. اللہ اکبر کہ حضور ہمیں لے جائیں، کسی طرح میں شہید ہو جاؤں. اللہ کی رضا ہے، غازی ہو کر واپس آتے تھے. مردان مومن تھے نا بھائی، ایمان کی قوت تھی. حضور یہ قوت استقامت کے بغیر ممکن نہیں ہے. مجھے سنائی دیتا ہے آپ حضرات کے کلام سے. آپ مجھے استقامت کے فوائد بتائیں نا ذرا. یہ قوت استقامت کے بغیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جملہ آپ کا میں نے اس لیے سرنامہ کلام میں رکھا تھا کہ ذہن میں رہے. جی جی جی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے ہمارے عزیز ترین بھائی علامہ مفتی امجدی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی رحمانی صاحب، اور پھر آپ خود ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ استقامت کے موضوع گفتگو کو عنوان زندگی بنانا چاہ رہے ہیں، خدا کرے کہ بن جائے، آمین آمین۔ ایک استقامت کے ساتھ آتے رہے نا۔ جی الحمدللہ، پورا مہینہ استقامت سے اور پوری زندگی استقامت پر ہے ان کی، ماشاءاللہ۔ آپ میں جن دنوں بیمار رہا نا، میرا کمزور پڑا ارادہ، جذبہ میرا مان پڑا، تب آپ نے مفتی صاحب نے خاص میرا حوصلہ بڑھایا۔ سارے آپ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ نوجوان ہیں، آنے والی زندگیوں کے اندر آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کی استقامت صرف پیسے کے لیے ہوتی ہے، جز وقتی کمائی کے لیے ہوتی ہے، محراب و ممبر بیچنے کے لیے ہوتی ہے، آبرو ریزی کرنے کے لیے ہوتی ہے اور آبرو باختہ ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں جو نکلتے ہیں لوگ، وہ کہ جو سرفروش ہوتے ہیں، جملہ سن لیجئے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، شان اسلام، جو سرفروش ہوتے ہیں جب وہ قدم بوس ہو جائیں، نتیجہ وہ نکلتا ہے جو آج ملت اسلامیہ کا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ سرفروش شان اسلام ہوتا پھر وہ کہاں ہے خالد بن ولید، کہاں ہے وہ طارق بن زیاد، کہاں ہے وہ تاریخ کی جوان؟ کیا ماؤں نے جنم دینا چھوڑ دیا ہے یا استقامت مفقود ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کے بیچ میں ایک چیز کہیں ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ آئیے اس طرف دیکھیں، وہ چیز کیا بچھڑی ہے، ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ۔ بھائی استقامت کب ہوتی ہے؟ آپ اپنے نظریے پر کب ثابت قدم ہوتے ہیں؟ کب آپ اپنی زندگی میں لائے عمل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ 313 جو رمضان میں ہیں، جنہیں اپنے خون کی، اپنی زندگی کی، اپنی حیات اور ممات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور استقامت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر 1000 زندگیاں ہماری نچھاور، آپ حکم تو کیجئے، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم بار بار شہید کی موت مریں۔ اللہ اکبر، ہے نا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ غلامی ہے اصل استقامت۔ اللہ جی، اللہ اکبر۔ آج ہم نے حضور کی غلامی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اللہ والے نمازی جن کے لیے قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ زندگی کے تمہارے لائے عمل کے لیے بہترین نمونے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور یہ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ کہ جب یہ اللہ کے دوست نہیں تھے، اس تاریخ کو پڑھ لیجئے، اور جب یہ اللہ کے دوست بن گئے تو اس تاریخ کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے، اس کو وسیلہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ استقامت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک یہ وسیلہ، جب تک آپ کے نماز میں یہ وسیلہ نہ ہو، تصور میں وسیلہ نہ ہو، صلاۃ و سلام میں یہ وسیلہ نہ ہو، دعاؤں میں یہ وسیلہ نہ ہو۔ کہاں ہے آپ کا وسیلہ؟ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وابتغوا الوسیلہ قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے۔ آپ نے تو بیماری کی جو بنیادی ٹیبلٹس تھیں وہ تو باہر پھینک دی ہیں، اب آپ خالی کاؤنسلنگ پہ چل رہے ہیں۔ میں کاؤنسلر سے بات کر رہا ہوں، خالی عربی بول دینا، انگریزی بول دینا، فارسی بول دینا، اردو بول دینا، جبے پہن لینا، اپنے حلیے ایسے بنا لینا، تو یہ اس زمانے میں منافقین بھی کرتے تھے، عبرانی کے ماہرین بھی کرتے تھے، وہ راہبین بھی کرتے تھے، اور وہ صلحاء بھی کرتے تھے اس زمانے کے، جن کو پاکیزہ لوگ کہتے تھے، جن کے لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ انہوں نے کبھی کعبے کے گرد ننگے ہو کر یا برہنہ ہو کر طواف نہیں کیا، یا وہ پاکیزہ لوگ بھی تھے جن کے قسمیں کھاتے تھے کہ انہوں نے نسب کی حفاظت کی ہے۔ اچھے اور برے ہر دور میں تھے، لیکن معاملہ کیا تھا کہ جنہوں نے وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے استقامت کو، جی مجھے پتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جملہ میں مکمل کر لوں کہ جنہوں نے، گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی یہ چونکہ بات علم العقائد کی ہے کہ جنہوں نے استقامت کو سمجھا ہے انہوں نے پہلے ذات مصطفیٰ سے محبت کی ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ صرف کلمہ پڑھنے والے تو کلمہ تو پہلے بہت پڑھتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی پڑھا اور عیسیٰ روح اللہ کا بھی پڑھ لیا، تو کیا ان کو استقامت مل گئی؟ آج وہ بھٹک گئے۔ کلمہ تو یزید نے بھی پڑھا، یزید نے بھی پڑھا تھا، تو کیا یزید جو ہے وہ کیا وہ اس میں آ گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک جس کی پیروی کی جائے؟ بالکل صحیح۔ بات یہ استقامت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو مسجد نبوی سے محبت ہو تو آپ گھوڑے نہیں باندھیں گے، صحیح بات ہے۔ جب آپ کو خانوادہ اہل بیت سے محبت ہو تو پھر تم یہ حکم نہیں دو گے کہ عمر بن زیاد ہو یا فلاں فلاں کو اس نے حکم دیا اس نے حکم دیا۔ حاکم وقت کا حکم ہوتا ہے، صحیح بات، اس کے بغیر اور قول فیصل ہے وہ، نہیں ہل سکتا۔ تم نے حکم دیا، خانوادہ اہل بیت پر ظلم ہوا، تو یہ استقامت نہیں۔ اب کلمہ آپ کتنا ہی پڑھتے رہیے، آپ کچھ بھی کہتے رہیے، صحیح بات۔ آج ہماری نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عبادات میں، معاملات میں یہ لمحات ہمارے جا رہے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم نے رمضان کو راضی کر کے بھیجا، ہم نے قرآن کو راضی کر کے بھیجا، ہم نے مصطفیٰ کریم کے تصور کو نماز میں رکھا، ہم نے کیا اپنی زندگیوں میں عبادات میں حضور کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر ہم نے کہا ایسا تو نہیں، ہم نے باطل پرستوں کی پیروی کی اور ہم نے حضور کے عقیدے کو اور محبت کو اور صحابہ کرام کے عقیدے کو فراموش کر دیا۔ ہم سچ بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے شرمندہ ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ جائیے۔ آپ اس کو کافر، اس کو کافر، اس کو کافر مت کہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے کیا کیا قرآن کے ساتھ، نبی کی محبت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ۔
پھر کہو کہ کیا اولیاء اللہ میں آتا ہوں یا صرف میں ظلم کر رہا ہوں قرآن پر. تو یہ علماء اور ظلماء دو ہیں. تو علماء کی پیروی کیجئے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور یہ ظلماء کیا ہے؟ خود جو ظلم کرتا ہو اور وَلَوْ ظَلَمُوا کے اندر پھر وہ عقیدے میں وہاں بھی نہ جا رہا ہو حضور کی بارگاہ میں ظلم کرنے کے بعد معافی بھی نہ مانگ رہا ہو. تو پھر اس کے بعد کہیں استقامت آ جائے تو مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. تو یہ ایمان کی حرارت میں مسجد درار بھی تو بنی تھی نا. تو اس مسجد کو مسجد کہو گے؟ وہ درار ہے, وہ کفر ہے, وہ ضلالت ہے, گمراہی ہے. اور ظلمت کی بنیاد پر آپ ایمان کے عقیدے کو ناپ رہے ہیں. تو یہ منافقت معاشرے سے ختم کرنا ہوگی. آج عہد کرنا ہوگا ان جاتے ہوئے لمحات کے اندر کہ اللہ تجھ سے اور تیرے نبی سے ہم شرمندہ ہیں, لیکن ہم ایک وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کے دامن کو سینے سے لگائیں گے اور تیری وحدانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, تاکہ پھر شیطان کبھی قریب نہ آ سکے. اور شیطان اندر بیٹھا ہوتا ہے باہر میں. بالکل صحیح. ناظرین کرام, وقفہ, اذان عصر. قاری ندیم فیاضی اذان عصر دے رہے ہیں, ہم نماز پڑھ لیں, ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر. بزم علماء میں استقامت کے مفہوم پر, استقامت کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. اور مفتی صاحب, کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. یہاں پر یہ بڑا ہی جامع جملہ ہے یہ, الاستقامت فوق الکرامہ, کہ استقامت کرامت سے اوپر ہے. اچھا, ہم عام طور پر کرامت کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ کرامت بہت کچھ ہے. جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک عرصے تک رہا, پھر کہنے لگا کہ حضور بس اب میں جا رہا ہوں. اچھا, اور معذرت کے ساتھ حضور میں نے کوئی چیز پائی نہیں آپ میں, کوئی کرامت وغیرہ نہیں پائی ہے, میں بہت سمجھ کر آیا تھا, کوئی کرامت وغیرہ نہیں دیکھی ہے. یہ ہوا میں اڑنا, سمندروں پر چلنا, پانی پر چلنا, یہ نہیں دیکھا میں نے. تو پھر اس سے ایک عجیب و غریب سوالات آپ نے کی. فرمایا کہ کھڑا ہو ادھر بیٹھ, میرے سوالوں کے جوابات دے کہ کیا تو نے مجھے فرائض چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا تو نے مجھے سنتوں کو ترک کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا تو نے مجھے کوئی نوافل چھوڑے ہوئے دیکھا؟ تو کہا کہ نہیں. تو فرمایا کہ بیٹا اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے, سب سے بڑی کرامت یہ ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ ہم عام طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بھی دیکھتے ہیں نا, تو ہم معجزات کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا, سورج آپ کے اشارے سے واپس آیا, درخت کو آپ نے اشارہ کیا تو وہ چلتا ہوا خرامہ اپنی جڑیں نکالتا ہوا آپ کے پاس آ کر پہنچ گیا, اور پھر اسی طرح واپس جا کر لگ گیا. لیکن ہم یہ تو بیان کرتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے, لیکن اگر ذرا سا ہم یہ بھی بیان کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خون کے پیاسوں کو اسلام کی لڑی میں پرو کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ کس کی بدولت ہوا؟ آپ کی استقامت کی بدولت ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا, سورج اپنے مقام پر واپس آیا, وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ والا جو واقعہ ہے. لیکن ہم یہ اگر بیان کریں کہ یہ امت وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, یہ امت جو ہے یہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. کون آیا, کس نے ان کو اٹھایا, اور کس نے جہنم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دیا, کس نے جہنم کی آگ سے چھڑایا؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی استقامت تھی. ایسے تو نہیں. حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بھتیجے مجھ پر دباؤ بہت بڑھ رہا ہے, مختلف قبائل میرے پاس آ رہے ہیں, یہ بتاؤ کہ تم اس بات پر پکے ہو. یہ بڑا تاریخی جملہ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ تم اس بات پر پکے ہو, کیونکہ وہ بار بار آ رہے ہیں اور بڑے آفرز بھی کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اچھا, ان کی آفرز کیا تھیں؟ ان کو پیسہ چاہیے, جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے. کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے, ہم قبیلے کی, اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کر دیں گے. سرداری چاہیے, سرداری دینے کو تیار ہیں. اس کو کہو کہ اپنے اس کام سے باز آ جائے. تو جب حضرت ابو طالب نے پوچھا نا, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ لو وضعت علی یمینہ شمسا وعلی یسارہ قمرا, کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر, سیدھے ہاتھ پر سورج, دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھنے کی بات کریں, میں تب بھی
اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے حضرت ابو طالب پر بھی جی کہ جب حضور اپنی استقامت کا بیان کرتے ہیں وہ کتنے استقامت کے ساتھ اور ڈٹے پھر رہے۔ آپ نے مکمل پہرا ساتھ دیا، پہرا مکمل ساتھ دیا، صحیح بات۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ صحابہ کی طرف آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام، جنگ بدر کا معاملہ ہو، کوئی بھی غزوہ ہو، یا رسول اللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ جنگ بدر کے موقع یا پر رسول ڈاکٹر اللہ صاحب کیا کہا؟ یہ دیکھیں کٹنے کے لیے کھڑے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں ہاں کہ چلے کہ جائیں۔ فَذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آپ جائیے ان سے لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہیں بھی جانے کا حکم دیں گے تو یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو پیچھے ہٹا نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، خباب بن ارس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اتنا ظلم و ستم کیا گیا ڈاکٹر صاحب، اتنا علامہ صاحب، اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ پیٹھ آپ کی کالی ہو چکی تھی، سیاہ ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی دور کی بات ہو رہی ہے اس وقت، کہا یا امیر المؤمنین کوئلے جلا کر مجھے ننگی پیٹھ لٹایا جاتا تھا اور اوپر بندے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں ہل نہ سکوں، ہاں، اور میرے پسینوں سے یہ کوئلے بجھ جایا کرتے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کے دور میں اسلام پر اچھا وقت آیا تو خباب بن ارس رو پڑتے اور کہتے کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، ہمیں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ چاہیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ جتنا ظلم و ستم ہوتا مکے کی تو وہی تپتی ہوئی ریت، اللہ، وہی احد کی آوازیں آتی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ اتنی تکلیف برداشت کر لی، کہا کہ جب کوئی مٹکا خریدتا ہے نا، گھڑا خریدتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ کچا ہے یا پکا ہے، تو مجھے دیکھا جا رہا تھا، اللہ کی قسم یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ اچھا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، جب کانٹا یعنی نیزہ چبویا جانے لگا نا، موت قریب ہے، دشمن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ نہیں چھوڑنا، اب نیزہ یہاں چبویا جا رہا ہے، کہا کہ خبیب اب تو تیری بھی یہ مرضی ہوگی کہ تیری جگہ تیرا محمد ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ تو بڑا احمق ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بتا رہا ہوں استقامت دیکھیں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی آفرز کی، اور جب سولی پر چڑھایا جانے لگا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ اب میری مراد پوری ہو گئی، نیچے اتارا، کہا میں کتنی آفرز کر رہا تھا، تو میں کیا کچھ کہہ رہا تھا، تم مان کے اب دیکھو موت سے گھبرا گئے نا، موت کو سامنے دیکھا ڈر گئے۔ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ موت سے نہیں گھبرایا، یہ تمناؤں کے آنسو، کاش رسول اللہ میرے سامنے ہوتا۔ کہا کہ ایک جان ہے جو آپ دے رہا ہوں، خدا کی قسم یہ تمنا کر رہا ہوں کہ میرے روئے میں جانیں ہوتی، میں سب کی سب آقا کی بارگاہ میں قربان کر دیتا، قربان۔ یہ تمنا یقیناً دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا انسان، ہمارے گمان کی فضا یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ یہ سوچتے ہوں گے کاش رسول اللہ کے سامنے مجھے کاٹا جاتا، کاش رسول اللہ کے سامنے میری جان نکالی جاتی، اور میرے آقا وہ کہتے ہیں نا کہ آستانے پہ تیرے سر ہو۔ آج دیکھیں نا، آج بات یہ جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بات وہ ہے نا کہ صحابہ کا معاملہ کھاتے ہیں، آقا علیہ السلام تک تیر پہنچنے نہ پائے۔ آپ دیکھیں پشت تیروں سے بھری ہوئی ہے، اور آگے رسول اللہ پہرا دینے والوں نے۔ آج بتائیے ہمارا ایمان اور ان کی ایمان، اب ہم کوئی ہم کر ہی نہیں سکتے نسبت خاکرہ با عالم پاک۔ صحیح بات ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے وہ کر دکھایا، خدا کی قسم یہی قوت ایمانی تھی کہ حضور نے، وہ کہتے ہیں نا، ایک بزرگ نے کہا، مفتی صاحب مجھے یاد ہے اسلام آباد میں تھا تو ایک پروگرام میں تھا، تو ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہوں، بزرگ علامہ سید رائے حسین شاہ صاحب وہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت سے جدا نہیں ہے، کیونکہ جس وقت رسول اللہ پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی اور کفار رسول اللہ کو پریشان کر رہے تھے، معاذ اللہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا، تو اس وقت گھر والوں کے سوا ایک گھر والا اور تھا، وہ تھا ابو بکر صدیق۔ وہ حضور کا بوڑھا رفیق ضرور تھا، مگر حضور نے ان کو اہل بیت سے جدا نہ جانو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار جتنے بھی ہیں ان سب کے نسب نامے میں دیکھیں تو کسی کی دادا ہوں گے، کسی کے نانا ہوں گے۔ دیکھیں اور خود دیکھیں نا، یہ تو دادا اور نانا ہیں،
نسب میں کئی اولادیں بھی ہیں، آپ دیکھیں اہل بیت کی اولادوں میں نام ہے، لیکن از خود اس موقع پہ کھڑے رہنا کہ جب اس وقت رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، کم و بیش 35 مہینے وہی نہیں نازل ہوئی، مختلف روایت کیا کر رہے ہیں رسول اللہ، اپنے گھر والوں کا تزکیہ فرما رہے ہیں، شفاف لوگوں کو اور شفاف فرما رہے ہیں، اور ان شفاف ہونے والوں میں ابو بکر صدیق پیش ہیں، انہیں اہل بیت سے جدا نہیں جان سکتے ابو بکر صدیق، اور پھر یہ دیگر جتنے صحابہ ہیں، اللہ اکبر، جو قربانیاں اہل بیت اطہار نے دی ہیں وہی قربانیاں بھی صحابہ کی سن رہا ہوں، کہ کسی کے دل پر نیزہ ہے، کسی کو سولی سے لٹکایا جا رہا ہے، کوئی مکی کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے، ان صحابہ کرام سے جو منہ موڑے، میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان کو پا ہی نہیں سکتا، ایمان کا کوئی درجہ اسے حاصل نہ، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا استقامت کے حوالے سے، جسے آپ نے صحابہ کرام کی بات کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فرما دیا کہ تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرو، میرے صحابی نے جو کھجور تو اللہ کی راہ میں خیرات کی، تم اس کی گھٹی کی برابری نہیں کر سکتے، تو آج ہم بڑے کتنے مالدار کیوں نہ ہو جائیں اور کروڑوں روپے خیرات کرنے لگ جائیں، مگر ایک غریب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے اس کی بالکل قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اگر ان شخصیات پر حرف تان دراز کیا جائے تو یہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، بالکل صحیح، اسلام کی بنیادوں میں ان کا خون شامل ہے۔ جب بھی میں اس بات کا مخالف ہوں کہ اتنی نفوس قدسیہ کے مابین کوئی موازنہ کیا جائے، صحابہ کرام اہل بیت ہماری کیا اوقات، ہماری کیا اوقات، میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ میں تو سیدہ فاطمہ بھی نام نہیں لیتا ہوں، بہت کم لیتا ہوں، میں سیدہ خاتون جنت کہتا ہوں۔ میں سلمان بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کا نام لیا جائے؟ نہیں برداشت کرتے نا، ادب، تو اسی لیے ادب کا تقاضا یہی ہے۔ بے شک بے شک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عشق و محبت بھی اللہ کی عطا ہے۔ اچھا، میں نے اور بزرگوں کو دیکھا ممبر پہ جب خاتون جنت کا نام آتا ہے، ایک ادا یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ خود صاحبان محراب و ممبر ہیں، تو وہ ایک ادا یہ ہوتی تھی کہ جب بھی خاتون جنت کا نام آتا تو بالکل دھیما لہجہ، سر جھکاتے، آہستگی سے نام لیتے اور گزر جاتے، حیا کرتے ہوئے، بہت ادب کرتے ہوئے۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ اہل محشر کو سر جھکانے کا حکم دے، اللہ اکبر، آج ممبروں پہ سر جھکانا کیا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جھکوا دے گا، جو آج نہیں جھکا دے نا ان کے وہاں اللہ تعالیٰ حکم دے کر جھکوائے گا کہ سر جھکاؤ، کہ خاتون جنت گزرنے والی ہیں۔ کیا بات ہے، میں ناظرین ایک وقفہ لے رہا ہوں اور اس کے بعد مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ کیا ہی اچھا وہ جو سوال تھا اور کیا ہی اچھا جواب دینے والا تھا کہ بتائیے کہ جو ہے حضرت عائشہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل ہے؟ جواب دینے والے نے کہا اگر بیویوں میں دیکھنا ہے تو عائشہ افضل ہے، بیٹیوں میں دیکھنا ہے تو فاطمہ افضل ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے